بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی یہ رب کائنات کا انسانیت پر عظیم احسان کہ اللہ کے بندے اللہ کے عطا کردہ جانوروں کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ سوال یہ ہے کہ کیا قربانی صرف امت مسلمہ کا ہی خاصہ ہے؟ جی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر فرض کی۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج اور آیت مبارکہ ہے 34۔ رب کائنات فرماتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے جعلنا ہم نے مقرر فرما دیے منسکن قربانی کے طریقے، لیذکروا تاکہ وہ تذکرہ کریں اسم اللہ اللہ کے نام کا، علی اس چیز پر ما جو رزقہم اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، من بہیمۃ الانعام چوپائے جانوروں میں سے، فإلہکم پس تمہارا معبود برحق، الہ معبود ہے، واحد ایک ہی، فلہ بس اسی کے لیے، اسلموا تم تابع فرمان ہو جاؤ، وبشر اور خوشخبری سنا دیجئے المخبتین عاجزی انکساری اختیار کرنے والوں کو،
لفظی ترجمہ اپنے سنا، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرما دیے تاکہ چھپائے جانوروں پر لوگ اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرما دیے ہیں۔ تمہیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یخبر تعالی انہ لم یزل ذبح المناسک و اراقۃ الدماء علی اسم اللہ مشروعا فی جمیع الملل، کہ مسلمان اگر اللہ کی رضا و رحمت کے حصول کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ ہر دور میں مختلف امتوں کو، بلکہ تمام امتوں کو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے یہ حکم دیا کہ وہ قربانی کریں۔ اور پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فرمایا کہ قربانی اور عید دونوں چیزیں اس سے مراد ہیں، جبکہ امام اکرمہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذبح ہے۔ امام زید بن اسلم کا یہ قول ہے کہ بظاہر یہ ایک عمومی بات اللہ تعالیٰ نے کی، لیکن اس کا ایک خاص مفہوم بھی ہے کہ قربانیاں مکہ میں ہوتی تھیں، رب کائنات نے ساری امت کے لیے ان کو مشروع کر دیا، اب یہ ساری امت کی ذمہ داری ہے۔ پھر صحیح بخاری میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مینڈے لائے گئے، یہ صحیح بخاری میں 5564ویں حدیث ہے۔ بڑے بڑے سینگوں والے تھے، چتکبرے تھے، آپ نے انہیں لٹا کر ان کی گردن پر پاؤں رکھ کر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ان کو ذبح فرما دیا۔ پھر ایک حدیث اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے جو سنن ابن ماجہ میں ہے 3127 میں، لیکن سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے۔ صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ پوچھا ہمیں اس سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ اور اون کا کیا حکم ہے؟ پوچھا گیا تو فرمایا ان کی اون کے ہر ریشے کے بدلے میں ایک نیکی۔ پہلی بات تو یہ ہے جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر دور میں شریعتیں تبدیل ہوتی رہیں اور لیکن جو بنیاد اور اساس تھی وہ ایک ہی تھی۔ سورۃ الانبیاء پیچھے گزری ہے 25ویں آیت مبارکہ کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اس سے پہلے ہم نے رسول بھیجے تھے اور ان کی طرف ہم نے وحی فرمائی تھی کہ میرے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے کوئی بھی، اور تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے۔ اور یہاں اسلم کا معنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلصو، ایک چیز کہ اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ، اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ، واستسلموا لحکمہ وطاعتہ، اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اس کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔
اور بشر المخبتین، اس کا مفہوم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ کے نزدیک المطمئنین ہے کہ تم اطمینان کے ساتھ جب عبادت کرو گے، اطاعت کرو گے، تو پھر تم مخبتین میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں خوشخبری مل رہی ہے۔ امام ضحاک اور امام قتادہ فرماتے ہیں اس کا معنی عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے جن کو خوشخبری مل رہی ہے۔ امام سدی کہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو نرم کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ امام عمر بن اوس کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور کوئی بدبخت ظالم اگر ان پر ظلم کرتا ہے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ امام سفیان ثوری کا قول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، المطمئنین الراضین بقضاء اللہ المستسلمین لہ، کہ یہ جو مخبتین ہیں جن کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی ہیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین تفسیر اس آیت مبارکہ کی اس کے بعد والی آیت مبارکہ ہے جو کہ آنے والے سبق میں آ رہی ہے۔ پھر امام حسن بصری کا قول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ یہ لوگوں یاد رکھو، اگر تم نے صبر اور برداشت کی عادت نہ ڈالی تو تم برباد کر دیے جاؤ گے۔ تو حاصل کلام یہ ہے معزز خواتین و حضرات، آج کا ہمارا سبق تفسیر ابن کثیر تک ہی محدود رہے گا، جس کا خلاصہ ہمارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ آج مسلمانوں پر جو اعتراض ہوتا ہے کہ جناب یہ دیکھیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کر کے مسلمان کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ پر تو تم نے الزام لگا دیا، قرآن نے بتا دیا ہے کہ سابقہ امتوں میں قربانی مشروع تھی، اس کا کیا علاج؟ اور دوسری چیز جو اس آیت مبارکہ سے ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ جب ہم عاجزی، انکساری، مکمل اطاعت کا راستہ اختیار کریں گے تو عرش والے رب کی طرف سے ہمیں خوشخبری ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر آگے نشر فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ روزانہ رات 12 بجے کے بعد تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ قرآن و حدیث کی خالص تعلیمات کو عام کرنے کے لیے فرقہ واریت سے بالا تر یہ چینل ترتیب دیا گیا ہے، جہاں بلا نغہ آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق ملیں گے، جمعے کے خطبات ملیں گے، مختلف موضوعات پر دروس ملیں گے، اور آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جواب ملیں گے۔ آپ کو کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے، اس موضوع پر آپ کو انشاءاللہ مکمل رہنمائی ملے گی۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔